کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز لینا لعنت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا، حضرت علی سے نے پیسے دیے تھے. دو روایتیں، ایک تو ایک حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں، اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے، مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو تھوڑا سا تعاون کر دیا. تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا منوس معذرت کے ساتھ، اور واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا، تو ایسے منوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو. بولے جب تیرے پاس دہلا نہیں ہے تو پھر تو غریب لڑکی سے کر جس کے پاس یہ بھی نہ ہو. کیونکہ میں اس کو منوس اس لیے کہہ رہا ہوں، کم بخت ہے کچھ بھی نہیں مگر ہاتھ کہاں مارے گا. کیونکہ میرے پاس لڑکے آتے ہیں نا، کہہ رہے ہیں حضرت کوئی ڈیفینس کا کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں. ہاں جہیز جو نبی نے دیا نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے، وہ تو بہت مسکین تھے. تو اگر کسی کا داماد اتنا مسکین ہے، لوگ اس کو رشتہ وہ اچھا ہے، آپ سمجھ رہے مسکین تو بہت ہے مگر بڑا نائس پرسن ہے، بڑا تمیزدار آدمی ہے، پھر بھی نہیں دیں گے، یہ مجھے پتا ہے. امیر المومنین کی حکومت میں کوئی غریب نہیں تھا، کوئی فقیر نہیں تھا. امیر المومنین جو کی روٹی کھاتے تھے اور سادہ لباس پہنتے تھے، تو کسی نے پوچھا آپ امیر المومنین ہو کر اتنے زیادہ اموالوں کے مال کی کمی نہیں تھی. علی خود بھی بلینئر تھے. یہ اگر آپ کو پتہ نہیں کسی نے بتایا نہیں بتایا، 25 سال جو گوشہ نشینی ہے اس میں علی نے اتنا بزنس کیا کہ علی بلینئر تھے، ملینئر نہیں بلینئر تھے. اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے. علی نے ہزاروں غلاموں کو، 1000 غلام آزاد کرنے کے معنی جانتے ہو؟ 1000 غلام کو خریدنا، انہیں امپاور کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو اس قابل کرنا وہ اپنا کما سکیں، پھر ان کو آزاد کرنا. علی کے غلام تو بنو. دیکھو علی تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے. علی بہت امیر تھے، پھر حاکم تھے، پھر خزانہ تھا. کہا آپ ایسے کیوں، اتنا کم کیوں کھاتے ہیں؟ جانتے ہیں جب علی کی خوراک کیا تھی؟ ابن عباس کہتے ہیں میں جب علی کے ساتھ سفرے میں بیٹھا تو ایک تھیلی تھی جس کو مہر کیا ہوا تھا، بند کیا ہوا تھا، اس کو کھولا، کھول کے اس میں نکالی اور خشک روٹیاں کھانا شروع کی. تو میں نے کہا آپ کی یہ خشک روٹی کون لے جاتا ہے، اسے کیوں مہر لگایا ہوا؟ کہا تاکہ کوئی اسے روغن میں تر نہ کر دے. کہیں حسنین آ کر کوئی آ کر یہ نہیں کہ یہ خشک روٹی بابا کیسے کھائیں گے، اسے روغن میں تر نہ کر دے، اس لیے مہر لگا کے رکھی گئی. آپ اتنی سادہ زندگی. کہا لعل، شاید پوری مملکت میں کوئی بارڈر پر ایک فرد ایسا ہو جسے اتنا کھانا نہ ملتا ہو. جانتے ہو علی جب کہے شاید کوئی ہو، اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے. علم علی کو واللہ نہیں جانتے آپ، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. علی کا وہ علم ہے ایسا جز رکھنے والا علی، جو ابھی نہیں ہوا اس کا علم رکھنے والا علی کہتا ہے شاید کوئی ہو، یقیناً کوئی نہیں ہے. علی فقراء کو چاہتا ہے، فقراء کی طرح رہنا چاہتا ہے. اگر کوئی حکمران، امام زمانہ بھی ایسی زندگی کریں گے، علی کی طرح کی زندگی کریں گے. کوئی شخص اگر طبقے میں نچلے طبقے میں ہے، اسے کتنا سکون ملے گا کہ حاکم بھی میری طرح ہے. ابھی ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جنہیں ووٹ دے کر بناتے حاکم بناتے ہیں وہ لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہ چور بن جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، وہ محلوں میں رہنا شروع کرتے ہیں، اور ہمیں جنہیں بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، دال مہنگی، آٹا مہنگا، پیاز مہنگا، ہمیں مشکلات تب ہوتی ہیں. انہیں تو پتہ ہی نہیں کیا مہنگا ہوا کیا. وہ خود تو محلوں میں ہیں اور ہم غربت میں ہیں، تو غریبوں کو پھر مشکل ہوتی ہے، غربت کو سہنا مشکل ہوتا ہے. لیکن پہلے یہ بتا کہ ہم کریں تو کریں کیا؟ عرب میں کاروبار کیا ہے؟ پتھر بیچیں سوائے پہاڑوں کے. یہاں پہ ہے کیا مکے میں؟ نہ صنعت نہ زراعت. چھوٹے چھوٹے ہمارے قبیلے ہیں، اتنے دور دور کے ملک ہیں تجارت کے لیے. اگر وہاں تک تجارت کے لیے جائیں تو جتنا رستے میں خرچہ ہے اس میں تو ہمارا مال چلا جائے گا. اب میری قوم کے نوجوان سر اٹھانا. حضرت ابو طالب نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے پاس کرنے کے لیے کاروبار کوئی نہیں. علم معاشیات کا، علم اقتصادیات کا، علم اکاؤنٹس کا سب سے پہلا قانون علی کے بعد. آج تک دنیا کا اسلامک بینکنگ نظام ابو طالب کے بنائے قانون پہ چل رہا ہے. حضرت ابو طالب نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں کہا تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں. جاؤ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، جس کے گھر ایک اونٹ ہے ایک اونٹ لے آئے، جس کے گھر ایک گھوڑا ہے گھوڑا لے آئے، جس کے گھر ایک بکری ہے ایک بکری لے آئے، جس کے گھر کچھ بھی نہیں ایک مٹھ جو کی لا کے
خدیجہ کے تجارت کے ایک سامان میں رکھ دو, جب تجارت کا قافلہ واپس آئے جس کا ایک اونٹ ہے 2 لے لینا, جس کے 2 اونٹ ہے 4 لے لینا. جتنا دو گے گھر بیٹھے اتنا منافع ملے گا. اب گئے گھروں میں جو تھا مجھے معاف کر دیجئے گا, اب میں یہاں پہ جملہ چھپا نہیں سکتا. اب طریق نے یہاں پہ ڈنڈی ماری ہے, مورخ نے اسلامیات اور دینیات میں لکھا ہے فلاں بندہ اپنے گھر میں گیا, اس نے دیواروں پہ ہاتھ مارے, سوئی بھی نہ چھوڑی, سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا, اس نے اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے, اس نے اتنے کنویں اللہ کی راہ میں دے دیے. قرآن منبر پہ لے کے آؤ, میں قرآن سر پہ رکھ کے طریق کا ضامن ہو کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں. کسی نے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا, جس نے بھی دیا ڈبل کروانے کے چکر میں دیا, دگنا کروانے کے چکر. اگر کسی نے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا تو خدا قرآن میں ذکر کر دیتا. نہ میں دلیل دیتا ہوں, پریشان نہ ہوں گے آپ, میں دلیل دیتا ہوں. اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیتا, خدا قرآن جنہوں نے دیا ان کی روٹیوں کا بھی ہے, جنہوں نے نہیں دیا ان کے اونٹا بھی کوئی نہیں. اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے, شاید میں اسی موڑ پہ بات ختم کر دوں. بڑا بہترین, بڑا لطیف سا خطابت کا ایک نقطہ آپ کے حوالے. بابا جی اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے صحن میں رکھا. کہنے لگے ابو طالب ہم نہیں جانتے وہ کون ہے, سامان دیا تجھے, دگنا لینا ہے تیرے گھر سے آگے. حضرت ابو طالب کا سامان یہاں رکھو, چلے جاؤ, جب تجارت کا قافلہ واپس ہے ادھر نہیں جانا, ادھر آنا, میں تمہیں یہ مال دگنا کر دوں گا. اب سامان رکھ کے چلے گئے, ایک بندہ بھی خاموش رہ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ضائع ہو گئی. سامان رکھ کے چلے گئے. حضرت ابو طالب نے مسکراتے ہوئے اپنے نوکروں کو بلا, بی بی خدیجہ کے نوکر آئے. حضرت ابو طالب کا سامان پورا کرو, یہی چوری ہوا تھا. ہائے 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 ہائے, سامان پورا کرو. سامان پورا کرو. بابا مشتاق شاہ جی تاریخ اسلام کی یہ پہلی ریکوری ہے جو پوری ہوئی ہے. چور اپنے ہاتھوں سے سامان مالک کے گھر چھوڑ کے چلے گئے. بی بی خدیجہ کے نوکر پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا کل ابھی ہم نے شکایت کی ہے, یہ کہاں سے ملا ہے, یہ کہاں سے آیا؟ حضرت ابو طالب نے کہا اب سنیے, اگر لفظ ہی ہوتے ہیں خطابت میں, ہمارے پاس نہ سر ہے, نہ تال ہے, نہ سوزی ہیں, نہ کتابیں. ہم مسکینوں کے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں, لفظ ہی آپ نے تولنے ہوتے ہیں. حضرت ابو طالب کو بی بی خدیجہ کے نوکروں نے کہا سردار یہ کہاں سے ملا؟ ابو طالب نے یہ کہاں چھوڑو, کہاں سے ملا؟ مال اٹھاؤ, خدیجہ کو جا کے دو, اور اس سے کہنا کہ ابو طالب کہتا ہے جب تجارت کا قافلہ واپس آئے نا, اس مال کا کوئی صدقہ, اس کا کوئی صدقہ انہیں دے دیں. ابھی اسلام نہیں آیا, اسلام کی زمین سے خیز ہو گئے. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں, میں کتاب کا حوالہ تھا, صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں کا مال مدینے میں آیا, کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے گئے ہوئے تھے. اس دن مسلمان دکانوں پہ جا کے اپنے پرانے کھاتے کھلوا کے اپنے قرضے واپس کر رہے تھے. اس دن اسلام امیر ہو گیا تھا. ایک ایک صحابی کے حصے میں صحیح بخاری کہتی ایک ایک کنتار سونا آیا تھا. کنتار کسے کہتے ہیں؟ ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا آ جائے وہ ایک ایک صحابی لے کے اپنے گھر آیا تھا. اور اسی طریقے سے مسلم مشکات میں لکھ دیا گیا کہ جب میرے مولا علی گھر میں آئے تو ہاتھ میں خون سے بھری تلوار تھی. سید اپنے مقام سے اٹھی, امتحان دے کے کہتی ہیں یا علی میں نے بوز و کمبر سے سنا ہے آج اسلام امیر ہو گیا ہے, آج مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے ہیں, اور یہ بھی میں نے سنا ہے مذہب کو بھی آپ نے قتل کیا ہے, قلعہ قموس میں علم بھی آپ نے گاڑا ہے, یا علی فتح بھی تیرے صدقے سے ہوئی ہے. آپ کا کوئی مال پیچھے آ رہا ہے, آپ کا کوئی سونا پیچھے آ رہا ہے. علی مسکرا کر میرے آقا کی بیٹی, میرے مولا کی بیٹی, تجھے نہیں پتا وہ صدقہ تھا, ہم سید ہیں, وہ صدقہ تھا, ہم سید ہیں. صدقہ کھانے والا سید نہیں ہوتا, اور جو سید صدقہ کھا لے پھر اسے علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا. صدقہ سید کھا نہیں سکتا, اگر اندر چلا جائے
پھر وہ پوچھتا رہتا ہے کہ جناب علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ علی گفتگو کا